دیکھیں ارسا واٹر اکارڈ کے تحت ارسا ایکٹ بنا تھا اور اس کے اوپر ارسا اتھارٹی بنی تھی، اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہو اور اس پہ وفاق کا کوئی اثر اندازی اس پہ نہ ہو. اسی وجہ سے اس میں 5 ممبر ہوا کرتے تھے، ہر صوبہ ایک ممبر نامنیٹ کرتا تھا اور وفاق کی طرف سے ایک نامنیشن آتی تھی اور اس کی چیئرمین شپ بھی ریوالو ہوتی تھی ان 5 ممبروں کے درمیان. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں ایک آرڈیننس آیا، اس میں ارسا ایکٹ میں کچھ تبدیلیاں کی گئی اور ان تبدیلیوں میں ایک تبدیلی یہ بھی تھی کہ جی ارسا کا چیئرمین وفاق سے ایک نمائندہ ہوگا. یہ 6واں ممبر ایک آ گیا اور وہ چیئرمین ارسا وہ ہوا کرے گا. میری کل بات کرنے کی کوشش کی تھی، وزیر اعظم صاحب سے بات نہیں ہوئی، آج انشاءاللہ بات ہوگی. ہم نے کل اپنی کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کیا تھا اور کیبنٹ کا متفقہ فیصلہ یہ تھا، جام خان شورا صاحب منسٹر اریگیشن میرے ساتھ کھڑے ہیں، متفقہ فیصلہ تھا کہ اس پہ ہم احتجاج کریں. اس پہ غالباً کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی سندھ حکومت نے احتجاج کیا تھا کہ یہ ایکٹ یا جو آرڈیننس آپ لائے ہیں جبکہ نیشنل اسمبلی موجود نہیں ہے. اور اس وقت وفاقی حکومت نے جمہوری طریقہ تو یہ تھا کہ اس کو نیشنل اسمبلی میں لے جاتے، اس کو سینٹ میں لے جاتے. اگر ایکٹ پاس ہوتا اور اس پہ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران اپنا رائے کا اظہار کرتے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایکٹ پاس نہیں ہوتا اسمبلی سے، نیشنل اسمبلی سے اس وقت. لیکن انہوں نے ابھی نہ صرف ایک شخص کو ادھر اپوائنٹ کر دیا ہے لیکن ہمیں اس شخص پہ بھی اعتراض ہے. خیر وہ تو بات کی بات ہے نا، ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس چیز کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ارسا کا جو انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے اس کو وفاق کے کنٹرول میں دے دیا جائے. نہیں تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا نا، وابڈا چلاتی تھی یہ پانی کی تقسیم، اور اس کے بعد انڈر ریور سسٹم اتھارٹی بنی اور واٹر اکارڈ ہوا، جس کے بعد کہا گیا کہ اس کو وفاق یا وابڈا کے کنٹرول سے نکالا جائے. واپس 1951. مجھے حیرت یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہی تھی 1991 میں جس نے یہ واٹر اکارڈ بنایا تھا. ہمیں اکارڈ پہ اور بہت سارے ہمیں اعتراضات ہیں، لیکن اس کو بہتر کرنے کی بجائے اس کو اور خراب کر دیا چھوٹے صوبوں کے لیے خاص طور پہ. اور اس میں ایک وقت میں تو یہ بھی ہوا تھا کہ اس وفاق کا جو نمائندہ ہوگا وہ بھی چھوٹے صوبوں، یعنی چھوٹے نہیں بلکہ جو ٹیل میں صوبے ہیں، سندھ یا بلوچستان، اور پرائمرلی سندھ اریگیشن کا استعمال زیادہ کرتا ہے تو سندھ سے ہوگا، وہ بھی ختم ہوگی بات. اور ایک وفاق کا نمائندہ کر دیا. اور جیسے میں نے کہا اعتراض ہمیں اس نمائندے پہ بھی ہے جو انہوں نے کیا ہے. جو صاحب انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں وہ وابڈا کے چیئرمین رہ چکے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایک کنٹروورشل پروجیکٹ کے اوپر. اچھا، ایک ایسا پروجیکٹ جس کو 3 صوبوں کی اسمبلیاں ریجیکٹ کر چکی ہیں، اور اس شخص نے اس کنٹروورشل پروجیکٹ کی حمایت میں، کیا نام ہے اس پروجیکٹ کا؟ کالا باغ ڈیم. بھائی مطلب میں کوئی چھپا نہیں رہا، ظفر محمود نام ہے بندے کا، میاں شہباز شریف صاحب نے آرڈر کیا ہے. مطلب نام مجھ سے پوچھیں گے تو سب بتاؤں گا آپ کو. تو یہ اس پہ شدید احتجاج سندھ حکومت کا ہے. جیسے میں نے کہا میں پرائم منسٹر صاحب سے بات بھی کروں گا. ہم نے اپنی جو نیشنل اسمبلی میں کل جام خان شورو صاحب نے نیشنل اسمبلی میں ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کو بھی آگاہ کیا ہے. نیشنل اسمبلی میں بھی کل اس پہ بات ہوئی ہے، اور یہ کسی بھی صورت ہمیں قابل قبول نہیں ہے. بات کی لیکن اب تک سندھ میں امن امان کی صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی. کب تک سندھ کے لوگ دیکھیں کل ہماری کیبنٹ فارم ہو گئی ہے، ہوم منسٹر بھی آ گئے ہیں، ہم نے کچھ افسران کے لیے لکھا بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ آ جائیں گے تو اس پہ ہم کام کریں گے. میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے زمانے میں کوئی بہت اچھی تھی، میں کبھی یہ بات نہیں کی، لیکن پچھلے 6 مہینے میں، اور وہ خود اکنالج کرتے ہیں کہ زیادہ خراب ہوئی یہ کیئر ٹیکر کے ٹائم پہ. اور ہمیں انسپیکٹر جنرل پولیس نے بھی بریفنگ دی ہے. کل میں نے کیبنٹ کو بھی بریفنگ دلوائی تھی لا اینڈ آرڈر کے اوپر، اور یہی بتایا تھا کہ خاص طور پہ پچھلے 3-4 مہینے حالات زیادہ خراب ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی. سب سے پہلی ترجیح امن و امان ہے اور اس کو بات کریں. جو آپ نے ایک ارسا کا جس طرح حق تلفی ہوئی ہے، اسی طرح این ایس سی بورڈ میں بھی سندھ کے ساتھ مسلسل حق تلفی ہو رہی ہے. تو اس حق کے لیے
उनको भी आप झंझोड़ेंगे कि भाई अब ये हमारा हक दिया एनएफसी अवार्ड पे तो हम वक्तन फवक्तन जो अपने हिस्से का पैसे होते हैं वो लिखते रहते हैं और हमें मिलते रहे हैं। वो कलेक्शन ही उनकी वीक है। असल में अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मैंने सुन रहा था नए फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वो कह रहे थे कि टैक्स बहुत बढ़ाएंगे और हम अपनी जो टैक्स की इनकम बढ़ाएंगे। हम यही चाहते हैं ताकि सूबों को अपना जायज़ हक मिले। उनकी कलेक्शन कम होती। जहाँ तक अरियर्स का ताल्लुक है, इस वक्त भी कुछ अरियर्स है और उस सिलसिले में मैं उनसे लिख रहा हूँ। ये बता दीजिएगा शाहद साहब, ये बता दीजिएगा अकरम, एक मिनट। शाहद साहब, शहबाज शरीफ की हुकूमत आपके वोटों पर खड़ी है, पीपल्स पार्टी के वोटों पर। उन्होंने आते ही आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी, एरसा में चेयरमैन अपना लगा दिया, पानी का मसला सर पर होगा। तो ये तो शुरुआत है, आगे क्या होगा? अब इस हवाले से क्या कहेंगे? और ये इत्तेहाद आप समझते हैं इस तरह अगर ये देर पर चल पाएगा? मैं चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान का 3.5 साल दौर हो, सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिंध के लोगों के वोटों से जीत के आई है और हम कभी कोई भी ऐसा काम होगा उस पर एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसको वापस भी कराएंगे। इमरान खान को भी हमने हर तरीके से, उसने बड़े ये थे, तो इस तरीके से कोई भी हुकूमत होगी इसमें इत्तेहाद अपनी जगह पे है, सपोर्ट, इत्तेहाद नहीं है सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो बिल्कुल उनके साथ रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने सिंध के लोगों के हक पे किसी भी तरीके से कोई सिंध के लोगों को नुकसान होने वाली बात हुई तो उस पर हमारा आपको बड़ा क्लियर होगा और रिट्रेस करेंगे। एक ये खुशाइन बात है, खुशाइन बात है। मैंने आपको बताया था जब 2016 में मैं चीफ मिनिस्टर बना था पहली बार, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। सदर जरदारी मुल्क से बाहर थे, तो मैंने उस वक्त सदर जरदारी से चीफ मिनिस्टर का ओथ लेने के बाद पूछा कि मैं किस तरीके से काम करूं वफाकी हुकूमत से। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, तुमने तो काम करना है उनके साथ, तुम इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर से टाइम दो और सिंध के लोगों की बेहतरी के लिए काम करो। मैं उम्मीद करता हूं कि अली अमीन गड्डापुर साहब भी एक ऐसे माहौल में जाएंगे जहां पे कोई ऐसी बात ना हो कि इख्तलाफात और बढ़े। हाँ, अपने हक के लिए मैं अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहूँगा, अपने लोगों के लिए, वो किसी पर्सनल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मैं। और जब मैं मिला था तो मेरी कोई ये बात नहीं हुई थी और ये रिकॉर्ड में है कि जी कोई जरदारी साहब को रिलीफ दी जाए या उन्हें वापस आने दिया जाए। मैंने उस वक्त भी, और वो रिकॉर्ड पे है, बातें की थी जो सिंध के इश्यूज थे उनके ऊपर। शाह साहब ये बता दें यहाँ पर बैठे। शाह साहब मेरा सवाल ये है कि तीसरी मरतबा जब आप वज़ीर आला मुंतखब हुए तो हालात आपके लिए बड़े साजगार हैं, वफाकी हुकूमत भी आपका है, यहाँ इंतजामिया भी चीफ सेक्रेटरी आपकी पसंद का आ गया है, अपोजिशन भी कमज़ोर है, तो बेहतर डिलीवरी के हवाले से आपके पास क्या हिकमत अमली है? देखिए इंशाअल्लाह ताला पहले भी डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ हमने कर दी थी, लेकिन हमारी डिलीवरी का जो लिटमस टेस्ट है वो यही है कि आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें, जब भी हिस्ट्री रही है 2/3 मेजॉरिटी मिली है, लेकिन इससे लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। चाहे हालात साजगार हो या ना हो, हमने डिलीवर करना है। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत हमेशा यही होती है। तो हम सिंध के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं और उसके साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि एहसास भी है कि उनकी उम्मीदों पे हमने पूरा उतरना है। तो जैसे भी हालात होंगे, आपने कहा साजगार है, मैं तो हमेशा बड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ। हालात कैसे भी होते हैं, इमरान खान के साथ भी 3.5 साल बिल्कुल ठीक गुजारे। शाह साहब ये बताएं कि आप तो कह रहे हैं कि हमें आवाम ने वोट दिया है, लेकिन जिस दिन भी आपकी हलफबरदारी होती है, सदर की हो, आपकी हो, तो कुछ जमातें एहतजाज करती हैं, हड़ताल करती हैं और वो कहते हैं आप जाली फार्म 47 वाले हैं, आप 45 वाले नहीं। तो ये आपका जाली मेथड कब तक? मैंने अच्छा एक सेकंड, मैं इतराज कर रहा हूँ आपके इस लफ्ज पे। आप वो कह रहे हैं ना, आपने अपनी तरफ से सवाल किया, मैं इसलिए एहतजाज करूंगा। अच्छा, मैंने असेंबली के फ्लोर पे, आपको याद होगा, पहले दिन कहा था कि हमारी तरफ जितने MPs बैठे हैं
ان کے فارم 45 کی ذمہ داری میری ہے، دکھا دیں ایک بھی. اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو جائیں الیکشن کمیشن. اور جس جماعت، مجھے نہیں پتا آپ کس جماعت کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت اچھا اس کی بات کر رہے ہیں. یار اس نے بندے کتنے کھڑے کیے تھے انہوں نے، لوگ چلے اس کی بھی بات کر لیں. انہوں نے پورے سندھ میں جو سنی تحریک آپ انڈیپینڈنٹ تھے اس وقت، لوگ کتنے کھڑے کیے تھے. وہ تو کبھی حکومت بنانے کے ارادے سے ہی نہیں آئے تھے. انہیں پتا تو وہ ہار رہے. میرا خیال ہے جی ڈی اے نے پورے سندھ میں 130 سیٹیں ہوتی ہیں، میں خیال 30 سے اوپر پہ ان کے نمائندے کھڑے نہیں تھے. اسی طریقے سے جو انڈیپینڈنٹس جو اب سنی تحریک ہیں یا پتہ نہیں پی ٹی آئی ہیں جو بھی ہیں، ان کے بھی 50-60 سے زیادہ لوگ کھڑے نہیں تھے. تو وہ تو کبھی حکومت بنانے کے موڈ میں ہی نہیں تھے. وہ تو ہارنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے الیکشن، اس لیے کہ انہیں پتا، کوئی بھی الیکشن ہارنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، لیکن انہیں پتا تھا کہ وہ ہاریں گے. انہیں بڑی اچھی طریقے سے پتا تھا. میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات بتا رہا ہوں، میرے پاس 169 پولنگ اسٹیشن تھے. اچھا میرے پاس جی ڈی اے کا نہیں تھا، وہ پھر اتحاد ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا، ان کو خود نہیں پتا تھا. وہ نشان ایک بتاتے تھے، لوگ خود پریشان تھے. 169 پولنگ اسٹیشن تھے. میرے خیال ہے 19 یا 20 پہ ان کے کوئی لوگ تھے موجود جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے. 150 کے قریب پولنگ اسٹیشنز پہ ان کا بندہ ہی موجود نہیں تھا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں فارم 45 جو بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک شاید میں ختم کروں کہ سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اوور ویلمنگلی سپورٹ کیے. ہمیں خود کچھ جگہوں پہ اعتراضات ہیں اور ہم اس کے لیے پراپر کوئی اور طریقہ نہیں کر رہے ہیں. ہم ایک پراپر طریقہ الیکشن کمیشن میں یا پھر ٹرائبونلز میں جانے کا وہ کریں گے. اچھا شاہ صاحب ناکافی نہیں ہے. 5,000 اتنی مہنگائی میں بتا دوں، اور ابھی تک میسج بھی نہیں آیا لوگوں کے پاس. میں بتا رہا ہوں، آ جائیں گے میسج آ جائیں گے. پچھلے سال 2000 اس 5,000 پہ تقریباً 44 لاکھ لوگ، 44 لاکھ خاندان، یعنی جو 60% بنتے ہیں سندھ کے صوبے کا، اور اس کی ٹوٹل قیمت جو ہے وہ 22 ارب روپے سے زیادہ ہے. ہمیں سوچنا پڑتا ہے جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، اور اس میں وہ لوگ ہیں جن کی منتھلی یعنی ماہانہ ارننگ جو ہے 35,000 روپے تک کی ہے. جس شخص کو 35,000 روپے ماہانہ جس کی آمدنی ہوتی ہے اس کے لیے 5,000 اچھی خاصی ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ اس مہنگائی میں کافی نہیں ہے، لیکن یہ حکومت کی طرف سے سپورٹ ہے کہ یہ بابرکت مہینے میں انہیں جتنی ریلیف دے سکیں وہ ہم کریں. تو آپ کی بات سے میں اگری بھی کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے کہا بتایا کہ پچھلے سال 2,000 تھی، اس سال 5,000 روپے. تو اگین یہ کچھ ان کی تکلیفوں میں اس کے ازالے کے لیے کیا توقع رکھتے ہیں آپ نے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے وزیر خزانہ صاحب نے بھی مجھ سے پہلے ملاقات کی اور حبیب بینک کے ساتھ سندھ حکومت کام کر رہی تھی. خاص طور پہ حبیب بینک نے فلڈس کے موقع پہ ہمیں 2 ولیجز بھی بنا کے دی تھیں، اور اس سلسلے میں بھی ان سے ان کی ارادے اچھے نظر آ رہے ہیں. ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں. میں امید کروں گا کہ اس ملک کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے وہ مثبت کردار ادا کریں. اور شاہ صاحب ایک اہم بڑا بتا دوں کہ انہوں نے خود، میں نے سنا ہے خود پیپلز پارٹی یعنی سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے جو اقدام ہیں ان کو کہا ہے کہ ہم فالو کریں گے. انہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک بار نہیں کئی بار ذکر کیا ہے. اور یہ ایک جو ہم تو کہتے ہیں آپ لوگ نہیں مانتے، آپ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے ہیں. لوگ تو سندھ کے مانتے ہیں، اس لیے ہمیں ووٹ دیتے ہیں. مجھے امید ہے اس دفعہ آپ لوگ بھی یہ ساری چیزیں سر اہم مسئلہ ہے جو کراچی سندھ کے تعلیمی بورڈز ہیں اس میں جہاں آپ چھوڑ کر گئے تھے اس کے بعد مزید تباہی ہوئی، اور ایک کراچی انٹر بورڈ سب سے بڑا بورڈ ہے، ایک ایسے چیئرمین کو لگا دیا جو ہیرسمنٹ پر ملوث پایا گیا، سزا ہوئی. اس کے بعد گورنر سندھ نے جو ہے ان کی سزا معطل کر کے دوبارہ کام کرنے کے لیے کہا ہے. میں اس کو دیکھ رہا ہوں خود، اور انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہوگی کہ بورڈز کو، واقعی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کافی ایشوز ہیں اس میں، اور اس وقت کوئی وزیر بھی نہیں ہے، تو بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کو میں خود دیکھ کے اور جلد سے جلد